آج کے درس عرفان قرآن کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تحفظ ناموس رسالت اور ہمارا کردار۔ اس سامعین آج کی گفتگو ہمارا طرف گوش ہو کے سننے والی ہے۔ اس تناظر میں سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے والا ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کفار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرتے کیوں ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ سمجھنے والا کہ باطن سامراجی قوتیں اور استعماری قوتیں اور اہل کفر آقا علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ آور کیوں ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ کر کے مقصد کیا لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سامعین، اگر 1400-1500 سالہ تاریخ اسلام کو دیکھیں تو ان 1400 سالوں میں دین اسلام کم و بیش 8 سے 900 سال پوری دنیا پہ غالب رہا ہے۔ اسلام کا نظام پوری دنیا پہ غالب رہا اور دین اسلام کا غالب رہنا، اسلام کی فکر کا غالب رہنا استعماری طاقتوں کو کبھی نبھاتا نہیں ہے۔ کفار مسلسل دین اسلام پہ حملہ آور رہے اور ان 1400 سالوں میں کئی بار مسلمانوں سے ریاستیں چھینی گئی، کئی بار مسلمانوں سے مملکت چھینی گئی، مسلمانوں سے ظاہری ہتھیار و اسلحہ چھینا گیا اور مسلمانوں کو ظاہراً مغلوب کیا گیا۔ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، لیکن سامعین محترم، تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان ظاہری طور پہ مغلوب ہو کر بھی زیادہ عرصہ کے لیے مغلوب رہے نہیں ہیں۔ مسلمان زیادہ عرصہ کے لیے مغلوب رہے نہیں۔ وہ مسلمان جن سے ریاستیں چھینی گئی، ملک و ملت چھینے گئے، ظاہری دنیا کی طاقتیں چھینی گئی، لیکن پھر بڑے کم عرصہ کے بعد مسلمانوں نے سر اٹھایا اور اپنی ترقی کی منزلوں کو طے کیا، غلبہ کی منزلوں کو طے کیا۔ تو کفار نے جب بار بار یہ مرحلہ دیکھا، بار بار یہ عمل دیکھا، تو کفار سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ تو وہی مسلمان ہیں جن سے ریاستیں چھینی، اسلحہ چھینا، دنیا کا مال و متاع چھینا، تو پھر ان مسلمانوں کے پاس وہ کون سی قوت تھی جس قوت کے بنا پہ پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ ان مسلمانوں کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس کی بنا پہ انہوں نے سر اٹھایا۔ تو سامعین، کفار جب یہ سوچنے لگے، تحقیق کرنے لگے، ریسرچ کرنے لگے کہ یہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی اصل قوت کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت کیا ہے، تو کفار اس نتیجے پر پہنچے کہ دین اسلام کی، اسلام کے ماننے والوں کی اصل قوت یہ دنیا کا اسلحہ نہیں ہے۔ وہ یہ جان گئے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت یہ دنیا کا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں کی
اصل قوت ان کے من میں چھپا جذبہ عشق مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عالم کفر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کے من میں چھپی محبت مصطفیٰ ہے، ان کے من میں چھپا عشق مصطفیٰ ہے۔ مسلمانوں کی اصل قوت ان کی نبی کے ساتھ والہانہ محبت ہے، والہانہ عشق ہے، والہانہ تعلق حبی ہے۔ جب کفار یہ جان گئے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت نسبت مصطفیٰ ہے، مسلمانوں کی اصل قوت تعلق مصطفیٰ ہے، تو اسی دن سے وہ بدبخت پھر تاجدار کائنات کی ناموس پہ حملہ آور ہونے لگا، اور وہ آقا علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ آور اس لیے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں سے معاذ اللہ نکالا جائے، آقا کی چاہت کو ہمارے دلوں سے نکالا جائے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اہل اسلام کا ان کے نبی کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور کیا جائے، تعلق توڑا جائے، لیکن ہم عالم کفر کو یہ پیغام دیتے ہیں ڈنمارک سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر انڈیا تک کے کفار کو، سامراجی طاقتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ تک باقی ہے، تم ہمارے من سے محبت مصطفیٰ کو نہیں نکال سکتے۔ عالم اسلام پہ کفار کی طرف سے 3 جہاد سے حملہ ہے۔ کتنی جہاد سے؟ بولنے کے بعد سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے تک آواز کلیئر ہے؟ تو عالم کفر کی طرف سے دین اسلام پر 3 محاذوں پہ حملہ آرائی ہے۔ پہلا محاذ فکری اور اعتقادی ہے، دوسرا محاذ ثقافتی ہے، اور تیسرا محاذ جذباتی ہے۔ آئیے ابتداً اس بنیادی نقطے کو سمجھتے ہوئے ذہن میں بٹھاتے جائیں کہ کفار کی طرف سے عالم اسلام پر 3 جہاد سے حملہ۔ پہلی جہد فکری اور اعتقادی، اور فکری اور اعتقادی جہد سے جو حملہ ہے وہ ہمارے عقائد پہ زد لگا رہے ہیں۔ عقیدہ توحید پہ حملہ، عقیدہ رسالت پہ حملہ، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس پہ حملہ، خلفائے راشدین کی ذات پہ حملہ، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستیوں پہ حملہ۔ گویا فکری اور اعتقادی محاذ پر وہ ہمارے ایمان اور عقیدہ کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا محاذ ہے ثقافتی، وہ ہماری ثقافت پہ حملہ آور ہے، اور یہ الفاظ بھی انتہائی سمجھنے والے ہیں۔ عالم کفر نے دین اسلام پہ ثقافتی محاذ پہ حملہ کیا، مسلمانوں سے ان کی ثقافت کو چھیننے کی کوشش کی۔ اور اب غور کر، میں صرف اشارہ کرتا ہوں وقت بچاتے ہوئے، مسلمانوں کی ثقافت حیا ہے، اسلام کی ثقافت بولیں گے حیا ہے۔ حیا مسلمانوں سے چھینا گیا، بڑوں کا ادب و احترام چھینا گیا، شفقت و پیار چھینا گیا، عدل انصاف کی دولت چھینی گئی۔ گویا جو دین اسلام کی اقدار تھی، یہی اسلام کی ثقافت تھی، اس ثقافت کو ایک ایک کر کے ہمارے اندر سے نکالنے کی کوششیں کی گئی۔ اب مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اور
بزرگ احباب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حیا کو کیسے نکالا گیا. تو سامعین، اگر ہم اپنے گھروں کے حالات پر توجہ کریں اور آج سے 15-20 سال پہلے کے گھروں کے حالات دیکھیں، ہمارے گھرانے وہ تھے جن گھروں میں گھر کے اندر بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی چادریں نہیں اتارا کرتی تھی. گھر کی چار دیواری میں بھی ہماری بیٹیاں دوپٹے نہیں اتارا کرتی تھیں. اور اب اللہ ماشاءاللہ معاشرے کا حال یہ ہو گیا کہ وہ بیٹیاں جو گھروں کے اندر بھی دوپٹے نہیں اتارا کرتی تھی، آج بازاروں میں بھی ان کی چادریں اتر چکی ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے ان کو حیا دی ہے، سلامت رکھا ہے. لیکن اوورال اگر بازار میں جا کے دیکھیں تو بازار کا حال آپ کے سامنے ہے، پورے ملک کا حال آپ کے سامنے ہے. پھر وہ والدین جو کبھی اپنی اولاد کے ساتھ بڑی شفقت سے پیار سے پیش آیا کرتے تھے، آج وہ شفقت و پیار بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عدل و انصاف جاتا رہا، سچائی جاتی رہی، امانت صداقت و دیانت ختم ہوتے کے قریب ہے. تو سامعین محترم، عالم کفر نے جو دوسرے محاذ پہ حملہ کیا ہے، دین اسلام سے اسلام کی ثقافت کو چھیننے کی کوشش کی ہے. اور تیسرا حملہ ہے جذباتیت پہ حملہ، اور جذباتی محاذ پہ حملہ. اور اس محاذ پر ہماری نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا گیا. ہماری نوجوان نسل کے نفسانی جذبات کو ٹارگٹ کیا گیا، شہوانی جذبات کو ٹارگٹ کیا گیا. اور ہماری نوجوان نسلوں کو ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، بے حیائی کی تصاویر کے ذریعے ان کے جذبات سے ایسا کھیلا گیا کہ اس معاشرے کو حیا سے نکال کر، ادب و احترام سے نکال کر، ایک دوسرے کے ایک دائرہ محبت سے نکال کر برائی، فحاشی، عریانی اور گندگی کے راستے پہ لگا دیا گیا. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی اس مادیت کے دور میں اور اس ظلم و ستم کے دور میں بھی اس امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ دروس عرفان القرآن کی کوشش، یہ بیداری شعور کی ایک کوشش ہے. مسلمانوں کا شعور بیدار کرنے کی صحیح ہے کہ آقا علیہ السلام سے غلامی کا رشتہ رکھنے والوں اور تاجدار کائنات کی محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ صرف غلامی کے نعرے نہ لگائیں، صرف عشق کے نعرے نہ لگائیں، نعروں سے آگے گزریں، عمل کی طرف آئیں، عملی میدان میں اتر کر اپنے آپ کو سنواریں، اپنی اولادوں کو سنواریں، اپنے گھر والوں کو سنواریں، پھر معاشرے و محلے کو سنواریں، تاکہ ہم اس نوجوان نسل کو بھی سنبھال سکیں اور دین اسلام کے شاعر کو بھی بچا سکیں. تو سامعین محترم، اس ابتدائی گفتگو کے بعد چونکہ آج بطور خاص ہمارا موضوع ناموس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے کہ کفار آقا علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کر کے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں سے مٹانا چاہتے ہیں. اور کیوں مٹانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ جان گئے کہ ایمان کی روح ذات محمد مصطفیٰ ہے، ایمان کی جان ذات محمد مصطفیٰ ہے، ایمان کی اساس اور جڑ ذات محمد مصطفیٰ ہے. وہ یہ نقطہ جان گئے کہ اگر نبی کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہو گیا، نمازیں پڑھتے بھی رہے، روزے رکھتے بھی رہے، اللہ اللہ کرتے بھی رہے،
اگر نبی کی ذات سے تعلق کمزور ہو گیا تو نہ نمازیں کام آئیں گی نہ روزے کام آئیں گے، کیونکہ ایمان کی جڑ نکل چکی ہو۔ تو سامعین، اسی نقطہ کی طرف اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما کے گئے۔ آپ نے امت مسلمہ کو بیدار کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار کیا چاہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ سامعین، وہ جان گئے کہ مسلمان بھوک سہ سکتا ہے، پیاس سہ سکتا ہے، اقتصادی پابندیاں برداشت کر لیتا ہے، معاشی پابندیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے نبی کی ناموس پہ حملہ یہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ کیا واقعی آقا علیہ السلام کی ذات جان ایمان ہے؟ کیا واقعی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس روح ایمان ہے، یا محض یہ ان کا ایک عاشقانہ فلسفہ ہے یا عاشقانہ جملہ ہے؟ آئیے یہ نقطہ سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الفتح، میرے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے سونے محبوب، ہم نے آپ کو شان عطا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں محبوب کی 4 شانیں بیان کی۔ انا ارسلناک، شان رسالت کا بیان، پھر شان شاہدیت کا بیان، پھر شان مبشریت کا بیان، پھر شان نذیریت کا بیان۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی یہ شانیں بیان کی، یہ عظمتیں بیان کی، یہ رفعتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، سونے محبوب، ہم نے آپ کو یہ عزتیں، یہ عظمتیں اور یہ شانیں عطا کر کے بھیجا۔ ذہن میں ایک سوال آیا کہ رب کائنات محبوب کو یہ شانیں عطا کر کے کیوں بھیجا؟ اس نقطے پہ غور کریں گے۔ سونے محبوب کو یہ عظمتیں عطا کر کے بولیں گے کیوں بھیجا؟ ان شانوں کا مقصد کیا ہے؟ عظمتیں عطا کر کے اس کائنات میں بھیجنے کا مقصود کیا ہے؟ تو رب کائنات اگلی آیت کریمہ میں جواب دے رہا ہے، اس کو تلاوت کرتے جائیں۔ میرے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ والرسول۔ رب کائنات یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے محبوب کو یہ عزتیں دے کر، عظمتیں دے کر، رفعتیں دے کر، بلندیاں عطا کر کے اس لیے بھیجا ہے لتؤمنوا باللہ والرسول کہ دنیا والے دیکھتے شان مصطفیٰ کو جائیں اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جائیں۔ رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو یہ عزتیں دی، یہ عظمتیں دی اور یہ شانیں عطا کی، اور ادھر ایمان کے بیان سے پہلے فرمایا کہ محبوب کی ان شانوں کو دیکھو، محبوب کو یہ عزتیں عطا کر کے اس لیے بھیجا ہے
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ دنیا والے دیکھتے شان مصطفیٰ کو جائیں اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جائیں. یہاں لِتُؤْمِنُوا یہ لام سبب ہے. لِتُؤْمِنُوا میں رب کائنات پیغام دے رہا ہے دنیا والوں سمجھ لو ایمان کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے, ایمان کا سبب ذات مصطفیٰ ہے. اگر ایمان کی دولت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ, ایمان کی لذت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ, ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آؤ. جو در مصطفیٰ پہ آ گیا وہ ایمان کی دولت کو پا گیا. اب سامعین آگے غور کریں, پھر ذہن ایک اور سوال آئے گا کہ اے مالک کائنات کا اسی مقام پہ یہ پیغام ہے یا قرآن میں کہیں اور بھی ہے؟ تو اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھتے چلے جائیں, درجنوں مقامات پر ایمان کا یہی پیغام دیا گیا, ایمان کا یہی راستہ دکھایا گیا کہ ایمان نسبت مصطفیٰ کا نام. سورۃ التوبہ کو پڑھیں, رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. غور کریں اللہ رب العزت کے کلام پر. میرے اللہ نے اس آیہ کریمہ میں محبتوں کا تناظر سمجھایا ہے. ایک طرف دنیا کی ساری محبتوں کو گنوا دیا. غور کریں دنیا کی ساری محبتوں کو اللہ نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے, 5 حصے رشتہ داروں میں بانٹے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم والدین کی محبت, اولاد کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, وازواجکم بیویوں کی محبت, وعشیرتکم سارے کے سارے رشتہ داروں کی محبت. اللہ نے رشتوں کی محبت کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا. آگے رب کائنات نے دنیا کے مال متاع کو بیان کیا. وَأَمْوَالُكُمْ وہ مال جسے کما کما کے محبت سے دیکھتے ہو, پھر وہ مال تجارت, وہ دکان جس کو بنایا تھا پھر تجارت کا مال سجایا تھا اس سے بڑی محبت کرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ مساکن, وہ گھر, وہ کوٹھیاں, وہ بنگلے جن کو بنا کے بڑے خوش ہوتے ہو. رب کائنات نے ساری محبتوں کو 8 حصوں میں بانٹا. اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ایک طرف دنیا کی محبتیں, دوسری طرف دین کو 3 حصوں میں بانٹا. اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت, 3 حصوں میں بانٹ کر اللہ نے فرما دیا اگر اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول کی محبت سے دنیا کے کسی بھی ذریعے کی اور دنیا کی کسی بھی جہت کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا, جب اللہ کا عذاب تم پہ اترے اور تباہ و برباد کر دے. اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی مرکزی حیثیت میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. احب الیکم من اللہ والرسول وجہاد فی سبیل اللہ. ان تینوں کو دیکھیں, درمیان میں مرکزی سطح پہ رب کائنات نے ذات محمد مصطفیٰ کو رکھا. پھر سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں, وہاں مالک کائنات نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. میرا اللہ فرما رہا ہے
کہ ایمان والے وہ ہیں جو جانوں سے بھی بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہائے ہائے. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے میرے حبیب سے محبت کرتے ہیں. تو سامنے نقطہ یہ سمجھ آیا کہ ایمان کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ، ایمان کی جڑ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں غور کریں اس اگلے نقطے پر کہ جب ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ایمان آ گیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے کوئی عمل کو کرنا ہے. بولے کوئی نہ کوئی عمل آگے کرنا ہے. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ کے مقام پر تو ایمان آیا ہے، یہاں تک تو کلمہ نصیب ہوا. اب کلمہ کے بعد آگے عمل کیا کرنا ہے؟ تو ہمارا ذہن کہتا ہے کہ اگر اسلام کے ارکان خمسہ کو دیکھیں، ان ارکان خمسہ میں پہلے کلمہ ہے، پھر کیا ہے؟ نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. یہ اسلام کے ارکان خمسہ ہے. اب ذہن نے کہا کہ جب لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ کے مقام پہ کلمہ نصیب ہو گیا، مسلمان ہو گئے، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو اب یہ ترتیب بتاتی ہے کہ کلمہ کے بعد آگے نماز پڑھو. ترتیب کیا بتاتی ہے؟ آگے نماز پڑھی جائے. آئیے رب کائنات سے سوال کریں، اے مالک کائنات، لِتُؤْمِنُوا کے مقام پر تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مولا اب آگے بتا کیا کرنا ہے. کیا اٹھ کے نمازیں پڑھیں؟ رب کائنات فرماتا ہے نہیں، ابھی رک جاؤ، نمازوں کو بھی رہنے دو. مولا کیا روزے رکھیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، ابھی روزے بھی رہنے دو. مولا کیا زکوٰۃ دیں؟ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ بھی رہنے دو. مولا کیا تیرے گھر کا طواف کریں؟ اللہ فرماتا ہے ابھی یہ بھی رہنے دو. تو مولا پھر کیا کریں؟ تو رب کائنات اس آیہ کریمہ میں آگے حکم دے رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان کی دولت پانے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، نماز بعد میں پڑھنا، روزے بعد میں رکھنا، زکوٰۃ بعد میں دینا، میرے گھر کا طواف بعد میں کرنا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سارے اعمال باقی بعد میں کرنا. پہلے اٹھو، میرے محمد مصطفیٰ کا ادب سیکھو. ہائے ہائے. تو غور کریں اسی آیہ مبارکہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. میرا اللہ نے فرمایا کہ باقی سارے اعمال بعد میں کریں، پہلے سونے محبوب علیہ السلام کا ادب کریں، محبوب کی تعظیم کریں، محبوب کی تکریم کریں. اگر محبوب علیہ السلام کی تعظیم، تکریم اور ادب نصیب ہو گیا تو آگے اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جب مؤدب مصطفیٰ بن گئے اس کے بعد میری تسبیحات بیان کرو. اب نمازیں پڑھو، اللہ اللہ کرو. اب اگر عمل کم بھی ہوا تو اجر زیادہ عطا کر دیں. عمل کم بھی ہوا تو اجر زیادہ عطا کر دوں گا. اور اگر محبوب علیہ السلام کا ادب نہ سیکھا، میرے محبوب کا ادب نہ کیا، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے، رات کو قیام کیا اور دن کو سیام کیا،
100 سال کی عبادت بھی ہوئی، اگر محبوب کا ادب نہ ہوا تو میری بارگاہ میں عبادت کا ایک لمحہ بھی قبول نہیں۔ سامعین محترم، اب اس سے اگلے نقطے کی طرف غور کریں۔ اب ذہن میں اگلا سوال آئے گا کہ محبوب جب تو نے ادب کی بات کی ہے، میرے مولا جب محبوب کا ادب سکھایا ہے تو اب یہ بھی سمجھا دے کہ محبوب کا ادب کرنا کتنا ہے، تیرے محبوب کے ادب کی حد کیا ہے۔ کیونکہ ہم یہاں جب ادب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو لوگ پیمانے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اتنا ادب کرو اتنا نہ کرو۔ لوگ آقا علیہ السلام کے ادب پر، تعظیم پر، تکریم پر حدود متعین کرتے رہتے ہیں۔ اے مالک کائنات، اب تو خود ہی سمجھا دے کہ تیرے محبوب کے ادب کی حد کیا ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری یہاں فرماتے ہیں کہ مالک کائنات یہ پیغام دے رہا ہے کہ کائنات ارضی میں بسنے والوں، میرے محبوب کے ادب کی حد سمجھتے جاؤ کہ سونے مصطفیٰ کے ادب کی حد یہ ہے کہ ساری حدیں توڑ کے محبوب کا ادب کرو۔ ہائے ہائے، ادب کی ساری حدیں بولے توڑ کر سونے محبوب کا ادب کرو، ساری حدیں توڑ کر محبوب کی تعظیم کرو، محبوب کی تکریم کرو۔ اور اس سے اگلی لطافت کو سمجھیے گا، ساری حدیں توڑ کر تاجدار کائنات کا ادب کرنا، ارے یہ تو ادب مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ ساری حدیں توڑ کے آقا کا ادب کرنا، یہ تو محبوب کے ادب کی، مجھے بولے یہ لفظ، محبوب کے ادب کی ابتدا ہے۔ ارے جس محبوب کے ادب کی ابتدا حدیں توڑ کر ہو، پھر سوچو اس یار کے ادب کی انتہا کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں وقت بچاتے ہوئے ان الفاظ کی لغوی اب ہاتھ کی طرف نہیں آتا، ذہن میں ایک اگلا سوال اٹھے گا کہ کیا صحابہ کرام محبوب علیہ السلام کا ادب حد کے اندر کرتے تھے یا حدیں توڑ کر؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اس تناظر میں آخری بات کر کے میں پھر گفتگو سمیٹوں گا۔ سامعین محترم، لوگ سوال کریں گے کہ صحابہ کرام جنہوں نے محبوب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، کیا وہ آقا علیہ السلام کا ادب حد کے اندر کرتے تھے یا حدیں توڑ کر؟ تو یہ جملہ دل کی تختی پہ نقش کرتے جائیں کہ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل تک، ارے سارے صحابہ کو دیکھیں، ہر صحابی پیارے آقا کا ادب حدیں توڑ کے کرتا تھا۔ جمیع صحابہ آقا کا ادب حدیں توڑ کے کرتے۔ اب اس پر صرف ایک واقعہ دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور نقطہ مکمل ہو جائے۔ سامعین محترم، صلح حدیبیہ دیکھیں، اور یہ صلح حدیبیہ اتنا مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے 90% سے زیادہ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن اس سے موضوع سے ریلیٹڈ نقطہ دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے چلے مکہ المعظمہ کی طرف عمرہ شریف کا ارادہ لے کر، آقا علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کفار نے میرے آقا علیہ السلام کا قافلہ روک دیا۔ آقا علیہ السلام اب حدیبیہ کے مقام پر، کفار مکہ میں آقا کے ساتھ 13 یا 1400 صحابہ موجود تھے۔ اب محبوب علیہ السلام کا کفار کے ساتھ مذاکرات کا سیشن چل پڑا۔ میرے آقا نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کفار نے اپنا سفیر بنایا
حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ابھی تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، 2 سے 3 دن کے مذاکرات ہوئے، آخر جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مسلمان نہیں تھے، آقا کی بارگاہ میں سفیر بن کے آئے تھے، 2 دن آقا کے پاس گزارنے کے بعد واپس گئے کہ مذاکرات کو حتمی شکل دی جائے۔ کفار کی شورا بیٹھی تھی، مکہ کے سردار بیٹھے تھے، اور وہ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ کم ہے، 13 یا 1400 مسلمان ہیں، مسلمانوں کی آقا ان کے ساتھ ہے، لہذا بہتر موقع ہے کہ کثیر تعداد میں فوج لے کے حملہ کیا جائے اور معاذ اللہ مسلمانوں کا کام مٹا دیا جائے، کام تمام کر دیا جائے۔ جب وہ یہ مشورہ کر رہے تھے تو عروہ بن مسعود کفار کی شورا میں کھڑے ہو گئے۔ اب الفاظ پہ توجہ کرنا۔ عروہ بن مسعود نے کفار کی شورا میں کھڑے ہو کے کہا، ارے مکہ کے سرداروں، مسلمانوں کے نبی کے ساتھ باقی جو معاہدہ کرنا چاہتی ہو کر لو، لیکن مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے کا ارادہ کبھی نہ کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء پہ حملہ کا ارادہ اونچا بولے کبھی نہ کرنا۔ وہ کفار سردار بول کے کہتے عروہ بن مسعود کیا ہو گیا؟ کیا دل تو نہیں بدل آئے؟ تو حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں ابھی تک بدلا تو نہیں ہوں، لیکن دیکھا بڑا عجیب ہے۔ اب سارے کہتے ہیں بولو کیا دیکھا ہے؟ تو اب الفاظ پہ غور کرنا۔ حضرت عروہ بن مسعود بولے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب مسلمانوں کے نبی وضو فرماتے، ہائے ہائے، جب سونے آقا وضو فرماتے تو جمیع عشاقان مصطفیٰ، دیوان گانے مصطفیٰ اور کشتگان خنجر تسلیم را آقا کے گرد یوں گھومتے جیسے کسی کا طواف کیا جاتا ہے، اور وہ پانی کا ایک ایک قطرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ جس نے آقا کے جسم کو مس کیا ہوتا، وہ پانی کا ایک ایک قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، پانی کا ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ ملتے۔ ارے سوچو آقا کا یہ ادب حد کے اندر ہے یا حدیں توڑ کر؟ حدیں توڑ کر۔ حضرت عروہ بن مسعود ان کو کہتے ہیں سوچو وہ عشاق جو نبی کے جسم سے مس ہونے والا پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے تو اس سے بھی عجیب دیکھا، میں نے تو منظر اس سے بھی عجیب دیکھا۔ کفار کہتے ہیں کہ اس سے عجیب کیا تھا؟ تو حضرت عروہ بن مسعود بولے میں نے دیکھا جب حجام آیا سونے نبی کی زلفیں سنوارنے، ہائے ہائے، عاشقوں مچل جانا۔ وہ کہتے ہیں جب حجام آیا سونے نبی کی زلفیں سنوارنے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حجام تو اپنا کام کر رہا تھا، محبوب کی زلف مبارک حاصل کرنے کے لیے مجھے یوں لگا کہ ابھی عاشقوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ ہائے ہائے، ارے کون سی زلفیں جن کے بارے میں حضرت پیر مہر علی نے فرمایا تھا کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، ہائے ہائے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر میرے محبوب تو چھلے وے چھلے۔ کسی اور عاشق نے کہا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا،
اے حلیمہ تو ہی بتا، تو نے تو کھلایا ہے انہیں، کیسے محبوب میرا تجھ سے نپٹتا ہوگا۔ اور پھر آپ کا ایک سرائکی کا شاعر بولا، وہ کہتے ہیں کہ سونے پیچ زلف تیری دے مینو پیچ گئے وچ پیچا۔ آقا پیچ زلف تیری دے مینو پیچ گئے وچ پیچا، تے پیچی ویخ تیرے وچ پیچا، مینو ہیچ سمجھیا ہیچا، سردار جے یار ملے جند بدلے تو میں جند ہو کہہ دے دے بیچا۔ سامعین محترم غور کرتے جائیں، یہ صحابہ کرام کا ادب ہے تو سوچے صحابہ آقا کا ادب حد کے اندر کرتے تھے یا حد توڑ کر؟ حد توڑ کر۔ اب آئیے گفتگو کے آخری حصہ کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کبھی کسی ملک کی طرف سے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر آقا علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہو جائے تو ہمارا کردار کیا ہو جائے؟ تو جان لیں آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہر کسی کا کردار اس کی اپنی ذاتی حیثیت اور کیپیسٹی کے مطابق ہے، اپنی کیپیسٹی اور حیثیت کے مطابق ہے۔ سب سے پہلا کردار کسی بھی اسلامی ملک کے سربراہ کا ہے۔ پہلا کردار بولے اسلامی ملک کے سربراہ کا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہے۔ دوسرا کردار کسی بھی تنظیم یا تحریک کے سربراہ کا ہے، اور تیسرا کردار نجی سطح پر انفرادی سطح پر ہر ایک مسلمان کا۔ اب تینوں کو میں چند الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ پہلا کردار کسی بھی ملک کے سربراہ کا کردار، اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ کا کردار۔ وہ سامعین یہ جانے کہ جب بھی کسی ملک کی طرف سے آقا کی ناموس پہ اگر حملہ ہو جائے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ، تو ملک کے سربراہ کا کردار یہ ہے کہ وہ اس ملک کے سفیر کو طلب کرے، اس ملک کے سفیر کو تھوڑا سا بول لیں طلب کیا جائے، اور اگر سفیر کو طلب کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر سفارتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں، اور اگر سفارتی تعلقات توڑنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر معاشی اور اقتصادی تعلقات بھی توڑے جائیں، اگر اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو یہ مسلم اسٹیٹ کے سربراہ کا اختیار ہے کہ وہ پھر اس ملک کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے۔ لیکن یہ اختیار کس کا ہے؟ اسٹیٹ کا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا، کسی بھی مملکت کے سربراہ کا۔ یہ پہلا کردار سمجھ گئے۔ اب نیچے آئیں، اگر ملک، مملکت، اسٹیٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو پھر نیچے سے تنظیمات کو اور عام مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرا کردار ہے کسی بھی تنظیم کا یا تنظیم کے سربراہ کا کردار۔ تو سامعین محترم، جب آقا علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ ہوا معاذ اللہ، مسلمانوں نے، تنظیمات کے سربراہان نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جس کسی نے جو بھی کردار ادا کیا ہم اس کو سراہتے ہیں، اس کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
لیکن چونکہ ہمارا تعلق تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ضلع والی کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمارے قائد کا اور ہماری تحریک کا کردار کیا ہے۔ یہ الفاظ سمجھتے جائیں۔ تحریک منہاج القرآن کو وجود میں آئے کم و بیش 40 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 40 سال۔ ان 40 سالوں میں تحفظ ناموس مصطفیٰ کے لیے سب سے مضبوط ترین کردار تحریک منہاج القرآن کا اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا رہا ہے۔ کوئی کہے کہ کیسے؟ تمہیں وقت اتنا نہیں کہ تفصیل سے بات کروں، صرف اشارے دیتا ہوں۔ غور کریں، جب 80s کے دور میں وفاقی شرعی عدالت میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے قانون بننے جا رہا تھا، عدالت نے علماء کرام سے دلائل مانگے۔ اس وقت کثیر علماء کرام نے اپنے اپنے علم کے مطابق عدالت میں دلائل دیے، اور ساتھ ہی اگلا جملہ بھی یاد کرتے جائیں۔ یہ جو ایک نعرہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، اونچا بولیں گے، گھبرائے نہیں، اونچا بولیں، گستاخ رسول کی ایک سزا اس ملک میں بسنے والوں کو اور مسلمانوں کو پاکستان میں سب سے پہلے یہ نعرہ عملی طور پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا ہے۔ باقیوں کو تو بعد میں زیادہ ہے۔ جب 80s کے دور میں ناموس رسالت معاف کے لیے قانون بننے جا رہا تھا، عدالت دلائل مانگ رہی تھی، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی اپنی حیثیت میں دلائل دیے، لیکن قانون بنانے کے لیے، ڈسیزن کے لیے وہ دلائل ناکافی تھے، کیونکہ سزا حد مقرر ہونے جا رہی تھی، تعزیر نہیں، حداً قتل۔ تو جب اتنی بڑی سزا متعین ہونی تھی تو پیچھے دلائل بھی قوی ہونے چاہیے تھے، مضبوط ہونے چاہیے تھے۔ جب کثیر علماء کے دلائل کے بعد دلائل ابھی ڈسیزن کے لیے ناکافی تھے، تو حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کا ایک بیچ بلایا، علماء کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں سب کو یہ سمجھایا کہ اگر اس کیس کو ہم کسی کنارے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میری نظر میں بس ایک وکیل، آقا کی ناموس کا محافظ، آقا کا غلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو عدالت میں بھیجو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سامعین، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ضلع والی نے پھر مسلسل 3 دن عدالت میں کھڑے ہو کر 6 گھنٹے تحفظ ناموس مصطفیٰ کے لیے دلائل دیے، اور حضور شیخ الاسلام کے دلائل کی روشنی میں یہ قانون بنا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ سامعین محترم، یہ نعرہ باقی پوری قوم کو تو بعد میں ملا، لیکن دینے والی ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ضلع والی ہے۔ پھر سن 88 میں جب مرزا طاہر قادیانی نے امت مسلمہ کو مباہلہ کا چیلنج دیا، تو مرزا طاہر قادیانی کی طرف سے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے والی ہستی کا نام، ذرا اونچا بولے، یہ لنگر آپ کو مل جائے گا، نام اونچا لیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ضلع والی۔ پھر وہاں سے لے کے حالیہ معاملات و حالات تک دیکھتے چلے جائیں۔ پھر یورپ میں ڈنمارک کو دیکھیں،
فرانس کو دیکھے، ہالینڈ کو لے، جن ممالک میں بھی معاذ اللہ محبوب کے ناموس پہ حملہ ہوا ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے انہی ملکوں میں جا کر آقا علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کیا ہے۔ پھر حضور شیخ الاسلام نے پوری دنیا کے مملکت کے ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے، پھر ناموس رسالت نام پر کتابیں لکھی۔ یہ سارا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب سامعین محترم، آخری حصہ یہ ہے کہ ہم سب کا انفرادی کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ جان لیں کہ آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہم سب کا انفرادی کردار، سب سے پہلا کردار ہے کہ ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ کیا کریں؟ پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا یہ ایک آسان عمل ہے، ہم کروا رہے ہیں، کرواتے رہیں گے، لیکن میں اس سے اگلا قدم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگلا قدم یہ ہے جو ہمارے گھروں سے عملی قدم ہے کہ جن ممالک نے آقا علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ کیا ہے ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا تمام عشاقان مصطفیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں؟ آپ اٹھا کے بتائیں۔ ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن سامعین محترم، اگلے الفاظ بڑے دکھ کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن اگر عملی طور پر 90% مسلمانوں کے گھروں میں دیکھیں تو انہی ممالک کی مصنوعات استعمال ہو رہی ہیں۔ واش روم کے شیمپو سے لے کر بچوں کے دودھ تک، پھر میڈیسن تک، گھروں کے حالات دیکھتے جائیں، ہمارے گھروں کے اندر انہی ممالک کی مصنوعات موجود ہیں۔ اگر واقعی آقا کی ناموس کے تحفظ کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ آئیے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے یہ میسج لے کے جائیں کہ آقا علیہ السلام کی نسبت ہی ایمان کی جان ہے، آقا سے تعلق ہی ایمان کی روح ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق پختہ کریں، مضبوط کریں، اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ڈالیں، اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ڈالیں۔ صرف سڑکوں پر نعرے نہ ہو، زندگی میں عمل نظر آنا چاہیے، من کے اندر عشق مصطفیٰ ہو اور اس تن کے اوپر سیرت مصطفیٰ ہو۔ اگر صرف نعرے لگاتے رہے اور عمل نہ کیا تو یوم قیامت آقا پوچھیں گے کہ وہ نعرے تو لگاتے رہے، عمل دکھاؤ کہاں ہے۔ اس لیے آئیں نماز پنجگانہ کی طرف آئیں، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کریں اور آقا علیہ السلام کی محبت کا پیغام گھر تک پہنچائیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات سنیں۔ آخری جملے سامعین محترم، آپ لوگ یقیناً سارے تنظیمی گھروں سے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق تحریک منہاج القرآن کے ساتھ باقاعدہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا، ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب یہ لنگر شنگر چند منٹ کے لیے بالکل خاموش و توجہ سے میری بات کریں۔ 99% ہم وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا تعلق حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے ہے، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کے محب ہیں،
حضور شیخ الاسلام کا پیغام آگے پہنچانے والے ہیں. آئیے تھوڑا اپنے اندر جھانک کے سوچے تو صحیح کہ ہر روز کتنے لوگوں تک اپنے قائد کا پیغام پہنچاتے ہیں. اپنے ہی من میں ڈوب کے سراغ زندگی تلاش کریں. کتنے لوگوں کو روز اپنے قائد کا پیغام پہنچاتے ہیں. ہفتے میں کتنے لوگوں تک قائد کی آواز پہنچاتے ہیں. مہینے میں کتنے لوگوں کو تحریک منہاج القرآن کا تعارف کرواتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا اندر جھانک کے دیکھے تو شرمندگی کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ہمارا تعلق تو تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہے، لیکن تھوڑا غور کر کے ڈوب کے سوچے تو صحیح، تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تعلق حضور شیخ الاسلام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز حضور شیخ الاسلام کا کتاب خود سنتے ہیں. میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ پورا کتاب سنیں، کلپس نہیں، کلپ تو وہ سنیں جن کو ہم نے لانا ہے. کلپ تو بولے وہ سنیں جنہوں نے پہلی بار سننا ہے، ان کو کلپ کی عادت ڈالیں. لیکن ہم جن کی زندگیاں مشن کے ساتھ گزری، دعوے کرتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے مشن کے ساتھ، دعوے ہیں کہ 10 سال ہو گئے قربانیاں دیتے. کوئی کہتا ہے میں صدر رہا، میں ناظم رہا، میں یوتھ کا ہوں، میں MSM کا ہوں، میں ویمن لیگ کی یہ کام کرتی رہی. اندر تھوڑا غور سے سوچے تو صحیح، کتنا عرصہ بیت گیا اپنے قائد کا پورا خطاب سنے ہوئے. تو اگر ہم نے خود نہیں سنا اور خود نہیں سننا تو دوسروں کو کیا خواب سنائیں گے؟ رحیم یار خان میں بسنے والوں، رحیم یار خان کا یہ مقام، یہ سیکٹر اور یہ پوائنٹ تحریکی اعتبار سے ہم بڑی عزت کے ساتھ مرکز میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ہر مہینے کے بعد ایک رپورٹ بھی سامنے آتی ہے کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی کارکردگی یہ ہے. وہ جب رپورٹ آپ کے سامنے آتی ہے پورے ڈسٹرکٹ کی، تو آپ تھوڑا غور کریں، کیا آپ اس رپورٹ سے مطمئن ہیں؟ اس لیے کوئی کہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت چاہیے. میں ہوں کارکن اور چاہیے پروٹوکول. سامعین محترم، کارکن تو نوکر ہوتا ہے، کارکن تو دین کا کچھ بولے نوکر ہوتا ہے. اور قبلہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نوکر کا اور نخرے کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. ہم سارے نوکر ہیں، میں بھی نوکر ہوں. اگر مجھے وقت ملے اور یہ تنظیمی لوگ جانتے ہیں میں جلدی آ جاؤں، میں یہ کرسیاں بھی آپ کے ساتھ لگاؤں، چٹائیاں آپ کے ساتھ بچھاؤں، کیونکہ ہم نوکر ہیں. ذمہ داریاں جدا جدا ہیں، کوئی یہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے. یہ ڈیوٹیاں الگ ہیں، لیکن جب کام کرنا ہے تو کارکن ہونے میں سارے برابر ہے. اس لیے خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں، آئیے غفلت کی نیند کو اتاریں، غفلت سے نکلیں. وقت کم ہے، اس قائد نے پوری زندگی ہمارے نام کی ہے. حضور شیخ الاسلام کو دیکھیں، ان کی جوانی کی عمر کو دیکھیں، ابھی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا. اس وقت سے لے کر آج تک دیکھتے چلے گئے. حضور شیخ الاسلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی مشن سے غفلت نہیں برتی. بیماریاں بھی آئیں، دکھ بھی آئے، تکالیف بھی آئیں، قاتلانہ حملے بھی ہوئے، ستایا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا، جھکانے کی کوششیں بھی کی گئی، لیکن وہ مرد کلندر ہمارے لیے کھڑا.
وہ شیخ ہمارے لیے کھڑا ہے. اگر ہمارا شیخ ہمارے لیے کھڑا ہے تو ہم کمزور کیوں ہیں؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ اونچا بولیں. جو قوت کے ساتھ اگلا مہینہ پورا کام کریں گے وہ ارادے کو ظاہر کرے کہ کیا اگلا مہینہ ہم محنت کر کے لوگوں کو مشن کا تعارف کروائیں گے. انشاءاللہ تعالی رب کائنات آپ کی درس قرآن کی محنت کو قبول فرمائے, کاوش کو قبول فرمائے, اور آپ کی محنت دیکھ کر یقیناً ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ حال تو اس کی جگہ کم ہے, اس کی جگہ کم ہے. تو کیا اگلے مہینے کے درس قرآن کے لیے اتنے ہی لوگوں نے آنا ہے یا اور بڑھانے ہیں؟ اور بڑھانے ہیں. اس کے لیے محنت تب وہ دو, اخلاص کے ساتھ, جذبہ کے ساتھ, قوت ارادی کے ساتھ, اور اپنے قائد کے ساتھ ایک حقیقی لگن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر کریں گے, جوائنٹ ہو کر ٹیم ورک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے جس کسی کو جو مقام دیا ہے ہم سب کو اس کے مقام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو صدور ہیں ہم ان کی عزت کریں, جو علماء ہیں ہم ان کی عزت کریں, جو کارکنان ہیں بڑے ان کی عزت کریں, چھوٹے بڑوں کی عزت کریں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جملہ کوئی لفظ کسی کے دل پہ گرا گزرا ہو, لیکن ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے قائد کے لیے, اس مشن کے لیے اور حضور شیخ الاسلام کی ناموس کے لیے دن رات محنت و کاوش کریں. دین محمد سے وفات ہو گئی تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کچھ کمی ہے, کوئی کجی ہے, کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں, یہ میرے اللہ کا کرم ہے, آقا علیہ السلام کی رحمت ہے, اور میرے قائد, میرے مربی, میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.